أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو ایک بار پھر مبارکباد علامہ و قاری سجاد قریشی صاحب کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن و توفیق سے ان کے ادارے سے ایک بار پھر بہت سے بچے حفظ مکمل کر کے تو فارغ ہوئے، اور آج اسی سلسلے میں ہم سب لوگ اکٹھے ہیں تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کر سکیں۔ پھر ماشاءاللہ بچپن ہمیں اپنا یاد آ گیا آج۔ الشیخ حسن الازہری دامت برکاتہم العالیہ جو مصر سے تشریف لائے تھے اور ابھی انہوں نے تلاوت کی، ان کی تلاوت نے بہت سی پرانی یادیں تازہ کر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعا سے ہمارا بچپن جو ہے وہ حرمین شریفین میں کھیلتے گزرا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر قرآن کو سینے میں تو محفوظ کیا لیکن دل میں نہ اتارا، ذہن میں نہ اتارا، قلب میں نہ اتارا، روح میں نہ اتارا، تو ہمارے یہ بچے کمزور رہ جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا، اللہ نہ کرے ہم ارد گرد دیکھتے ہیں بہت سے حفاظ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسا حافظ ہے۔ ہم کوئی بات نہیں کہیں گے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ اس میں بچوں سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں والدین کی کوتاہی ہے جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ قرآن کو سمجھنا، اس کی تعلیم کرنا، اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی پرخلوص کوشش کرنا، کامیاب ہو یا نہ ہو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ کوتاہیاں ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ ہمیں معاف فرماتا ہے، اور توبۃ النصوح تو ہر معاملے میں جو ہے قبول ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے اگر کوتاہی ہو گئی ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیں اب یہ کوشش کرنی ہے کہ ان بچوں نے جو قرآن مجید آج سینے میں اتارا ہے یہ ان کے قلب میں بھی اترے، ان کی روح میں بھی اترے، ان کے ذہن میں بھی اترے، ان کی چال ڈھال گفتار ہر طرح سے حق ادا ہو قرآن کے حافظ ہونے کا۔ ظاہر ہے کہ سب کے سب شاید نہ کر پائیں، لیکن اللہ کے یہاں ذہن میں رکھیں کہ خلوص اور کوشش جو ہے اس کا صلہ ملتا ہے۔ کبھی اگر ناکامی ہو جائے تو اس پہ خدا نخواستہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ہم سجدہ ریز ہوں گے، سچے دل سے اسی سے معافی کے طلبگار ہوں گے اور اسی سے توفیق مانگیں گے، اسی سے اذن مانگیں گے کہ جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہم ان سے محفوظ فرما دے، ہمیں ندامت عطا فرما دے، ہماری آنکھ میں آنسو عطا فرما دے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ علامہ سجاد صاحب کو بھی اس طرف اب توجہ دینا ہوگی کہ حفظ کے بعد بھی کچھ معاملات، بے شک دنیا داری ظاہر ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا داری تو کرنی پڑے گی، اس سے تو فرار ممکن نہیں ہے۔ کوئی نوکری کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی ہو سکتا ہے کہ قرآن کی خدمت پہ لگ جائے، کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے گھر کی خدمت پہ لگ جائے، لیکن جو اصل سبق ہے اس کو ہم نے بھولنا نہیں ہے۔
اور بھولنے سے ہم یہ مراد نہیں لے رہے کہ جناب ہم نے حفظ کیا اور ہم بھول گئے، استغفر اللہ، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہم صرف وہ مطلب بھولنے سے نہیں لے رہے ہیں، ہم بھولنے سے یہ بھی مطلب لے رہے ہیں کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہے کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ جو چاہتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہے، تاکہ ہمارے نفس جو ہیں ان کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے قلب جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں، اور ہماری روح جو ہے وہ خوشبو اور انوار سے بھر جائے۔ وہ کہ پہلے ہی وہ تو انوار و تجلیات کا ہے معاملہ، لیکن جو جسم کی کثافت ہے اور اس جسم کی جو حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے روح پر بڑا منفی اثر پڑتا ہے، اور قلب پر بھی بڑا منفی اثر پڑتا ہے۔ اور تقویٰ کی تو مثال بھی دین میں وہی ہے کہ ایسے چلنا ہے اس راستے پہ کہ جس کے چاروں طرف کانٹے ہیں، اور ہم نے اس کانٹوں سے اپنا دامن بچا کر چلنا ہے کہ ہمارا جو کپڑا ہے وہ بھی نہ چرے اور ہمارے جسم پر بھی کوئی خراش نہ آئے۔ پچھلے دنوں ایک جگہ گفتگو میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی، یہاں بھی عرض کرتے ہیں کہ پل صراط ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ دنیا بھی کسی پل صراط سے کم نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی باریکی ہے، ذرا سی لغزش ہوئی نہیں تو ادھر گرے یا ادھر گرے، لیکن اگر اللہ ہمیں محفوظ فرما دے تو اگر ہم گر بھی جائیں گے تو ہمیں ندامت ہو جائے گی، ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے، ہم توبہ استغفار کریں گے، ہم گڑ گڑائیں گے، اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ غالباً نصیر صاحب کا شعر ہے، اگر ہمیں صحیح یاد ہے تو واللہ عالم، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ میرے نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں، ادھر ادھر ہو آتا ہوں سمت کو سیدھا رکھتا ہوں۔ تو دائیں بائیں ہلکا پھلکا انسان ہے، انسان سے لغزش ہوتی ہے، انسان سے کوتاہی ہوتی ہے، انسان نے اسے اللہ معاف کرے کسی کمزور لمحے میں گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے کیا رکھا ہے آگے ہمارے، ہمیں ندامت ہو، ہم روئیں، ہم گڑ گڑائیں، ہم آنسو بہائیں، وہ ایک آنسو ندامت کا، وہ ایک آنسو جو اللہ کے خوف کا اگر ہماری آنکھ سے نکل جائے، وہ ایک آنسو ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ معصوم تو صرف نبی کی ذات ہے علیہ السلام، لیکن امت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ امت محفوظ ہو سکتی ہے۔ اولیاء اللہ علیہم الرحمہ محفوظ ہوتے ہیں، اور محفوظ کیا ہوتا ہے کہ جب غلطی ہوتی ہے دل کے اندر تڑپ اٹھتی ہے اور انسان پھر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے اور اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ ایک تو وقت زیادہ ہو گیا ہے، اور جیسے علامہ صاحب نے عرض کیا آپ سے، آج کل کچھ طبیعت ناساز رہتی ہے، دعا کی درخواست بھی ہے، اور آج صبح سے ہی تقریباً ہم باہر ہیں، تقریباً 11 بجے سے، تو اب ہم علامہ صاحب سے تمام دوستوں سے اجازت بھی چاہیں گے کہ ہمیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم اب چلیں۔ آپ کے لیے نیک تمنائیں، بچوں کے لیے بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیابی دے، آخرت میں بھی کامیابی دے، اور جتنی محنت اس ادارے نے ان بچوں پہ کی ہے اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے، اور تمام اساتذہ کو اور انتظامیہ کو اور علامہ سجاد قریشی صاحب کو اللہ تعالیٰ نوازے، اس دنیا میں بھی نوازے، آخرت میں بھی نوازے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔